تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر، یہ قرآن پاک کی سب سے شارٹسٹ سورت ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے دی موسٹ شارٹسٹ سورت آف قرآن، انتہائی مختصر، لیکن اس کے معنی کے اندر جائیں تو لگتا ہے کہ سارے قرآن پر محیط نظر آ رہی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ امام فخر الدین رازی نے یہاں بڑی پیاری بڑی راز کی باتیں، ان کو رازی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے راز کھولے ہیں کہ جو پہلے کسی پر نہیں کھولے۔ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر عطا، وہ کہتے ہیں قرآن میں دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک آتا اور ایک آتا، دونوں کا معنی ہے دینا، عین کے ساتھ بھی دینا، آتا دینا، اور آتا اس کا معنی بھی دینا۔ آتوا الزکاۃ، زکاة دو، وہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آتا کیوں نہیں کہا، آتا کیوں کہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ آتا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی عمل کے بدلے میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی کام کیا ہے تو اس کا بدلہ دیا، وہ جو بدلہ دینا ہوتا ہے نا وہ آتا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ کہ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو اچھے اعمال کرے گی ہم اسے دوہرا اجر عطا کریں گے، دیں گے۔ نؤتہا، وہ آتا یؤتی، وہ آتا کے ساتھ فرمایا، لیکن اپنے محبوب کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم تجھے کوئی اجر عطا کر رہے ہیں، یعنی یہ جو آپ کو کوثر دے رہے ہیں یہ کسی آپ کی تبلیغ کے بدلے میں دے رہے ہیں، آپ کی کسی نیکی کے بدلے میں دے رہے ہیں، آپ کے کسی عمل کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ امام فخر الدین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے یہ کوثر جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ کسی آپ کی نیکی کے بدلے میں نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس لیے کہ آپ ہمارے محبوب ہیں اس لیے عطا فرمایا جا رہا ہے۔ یہ صرف آپ کے محبوب ہونے کے صدقے عطا فرمایا، یہ کسی نیکی کا معاوضہ نہیں۔ اور پھر فرمایا اعطینا، ہم نے عطا فرمایا، ہم نے۔ اللہ چاہتا تو یوں بھی فرما سکتا تھا کہ انی اعطیتک الکوثر، اے پیارے میں نے تجھے کوثر عطا فرمایا۔ اللہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال فرماتا کہ میں نے تجھے کوثر دیا ہے پیارے۔ اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا، لیکن فرمایا انا اعطینا، ہم نے کوثر عطا فرمایا۔ یہ میں نے کیوں نہیں کہا، ہم نے کیوں کہا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کے اندر بھی راز ہے۔ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑی محبت سے اور بڑے فخر کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر فخر کر رہا، مباحات فرما رہا ہے کہ اے پیارے ہم نے، جب بادشاہ خوش ہوتا ہے کسی پر تو کہتا ہے کہ لو یہ ہماری طرف سے تمہیں تحفہ دیا جا رہا ہے، یہ ماں بدولت کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو کوثر دے کر فخر فرمایا کہ اے محبوب تجھے ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ جیسا کسی کو عطا نہیں فرمایا گیا۔ ہم رب العالمین نے اپنے رحمت للعالمین محبوب کو تحفہ بھی عطا فرمایا ہے، تو وہ عطا فرمایا ہے جس کا نام ہی کوثر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں اس میں تیسرا نقطہ یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ روز قیامت آپ کو کوثر دیں گے، آپ کو قیامت والے دن کوثر دیں گے، فرمایا ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا۔
یعنی جنت کا آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ اے پیارے، آپ جنت کے مالک بن گئے ہیں، اللہ نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جس کو چاہتے ہیں اللہ کے دی ہوئی جنت سے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ 10 آدمی دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں، لو جنت مل گئی تم، 10 مبشرہ کو جنتی بنا دیا۔ اور ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنتی، یہ حسن و حسین جو ہیں ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اور بھی اس پر بڑی بات آگے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کا کیا مطلب ہے؟ میں بس 10 منٹ میرا خیال اس پر لگا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کوثر عطا کیا ہے، کوثر کیا ہے؟ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے جو صحیح مسلم میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکوثر نہر اعطانیہ ربی فی الجنت علیہ الحوض، یہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے، اسی حدیث میں فرمایا اس نہر کے اوپر ایک حوض ہے، اس نہر کے اوپر ایک حوض ہے۔ نہر پر حوض ہے تو نہر تو جنت میں ہے، تو کیا حوض بھی جنت میں ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، نہر جنت میں ہے لیکن حوض جنت میں نہیں ہے۔ حوض اللہ تعالیٰ روز قیامت کے میدان میں لگائے گا۔ ابھی لوگ جنت میں نہیں گئے ہوں گے، ابھی لوگ جنت میں نہیں گئے ہوں گے۔ ہمارے آقا و مولا کی امت یعنی میں اور آپ جب روز قیامت کی گرمی سے بلکنے لگیں گے اور قیامت کی پیاس سے جب ہر کسی کی زبان باہر آنے لگے گی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پہ کرم فرمائے گا کہ حضور کی اس نہر سے اللہ تعالیٰ ایک پرنالہ چلائے گا اور قیامت کے میدان میں ایک حوض بنا کر اپنے محبوب سے فرمائے گا بلا اپنی ساری امت کو اور ان کی پیاس کو دور فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جنت میں داخلہ تو بعد میں ہوگا، اللہ تعالیٰ محبوب کے غلاموں کو اس قیامت کی گرمی کے اندر کوثر کے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ فرمایا کہ وہ مراد ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو وہ جنت والی کوثر بھی عطا فرمائی ہے اور اس پر آپ کو ایک حوض بھی عطا فرمایا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ، اس کا ایک اور معنی یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی آیت کے نیچے، اسی سورت کے نیچے، انا اعطیناک الکوثر کے نیچے ابن عباس فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کوثر مراد ہے جو جنت میں ہے یا قیامت میں ہے۔ فرمایا وہ بھی ہے لیکن کوثر کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر۔ کوثر خیر کثیر، اے پیارے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ خیر کثیر، وہ خیر کثیر کی پھر تشریح فرمائی کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بچے فوت ہو گئے، طیب، طاہر، قاسم۔ مکے کے اندر حضور کے 3 بچے فوت ہوئے اور آپ کا آخری بیٹا مدینہ شریف میں جا کر فوت ہوا جس کا نام تھا ابراہیم۔ مکہ شریف میں آپ کے 3 بیٹے فوت ہوئے، کتنے؟ 3۔ نام کیا تھے؟ طیب، طاہر، قاسم۔ 3 بیٹے جب فوت ہوئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایک کافر نے کہا، اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ عاص بن وائل نے کہا کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا محمد ابتر ہو گیا ہے۔ ابتر کا مطلب ہے کہ اس کی نسل کٹ گئی ہے، اس کی نسل کٹ گئی ہے، اس کے بچے فوت ہو گئے ہیں۔
اب اس کی نسل کوئی نہیں ہے۔ تو جب اس بدبخت نے پیارے محبوب کی گستاخی کی تو رب العالمین نے عرش سے پوری سورت نازل فرمائی۔ یہ بھی میرے آقا کی شان ہے کہ پہلے رسولوں کی گستاخی کفار کرتے تھے تو ان کا جواب خود انبیاء دیتے تھے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی امت کے غمخار کی، تو فرمایا اے پیارے تو پہلے انبیاء جیسا نہیں ہے، تو نبی بھی ہے اور ہمارا محبوب بھی ہے، تیرا جواب ہم نازل فرمائیں گے۔ عاص بن وائل نے کہا ہے کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گیا ہے۔ نہیں آپ ابتر نہیں ہیں، ہم نے تو آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ کثرت اولاد، الکوثر کا ایک معنی ہے کثرت اولاد۔ اے پیارے ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور کثرت اولاد کیسے عطا فرمائی ہے؟ جبکہ بچے فوت ہو گئے ہیں، بچے تو فوت ہو گئے ہیں بچپن میں ہی، تو کثرت اولاد کیسے عطا فرمائی ہے؟ وہ کثرت اولاد یوں عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے حقیقی بچوں کی جگہ پر آپ کو حسن و حسین جیسے دو نواسے عطا فرما دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور حضور نے فرمایا یہ دو نواسے یہ میرے دو بیٹے ہیں، حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا، محبت سے کہو حسن حضور کا بیٹا ہے، حسین بھی حضور کا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک ان سے اللہ میری نسل چلانے والا ہے۔ اور آج حضور کی نسل کتنی پھیلی ہوئی ہے، حسن اور حسین کی نسل، امام حسن اور حضرت امام حسین، حسنی اور حسینی سید دنیا میں کتنے موجود ہیں؟ تو ریت کی ذروں کی طرح، ریت کے ذروں کی طرح دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لاؤ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر، دنیا میں کوئی ایسا معروف انسان جس کی اولاد دنیا میں یوں پھیلی ہوئی ہو جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کی اولاد کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ میں کبھی کبھی گیس کرتا ہوں کہ اس وقت 2 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں۔ یہ انٹرنیشنل سروے ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنے انسان رہتے ہیں؟ 6 ارب۔ کتنے؟ 6 ارب انسان ہیں، اور 6 ارب انسانوں میں سے 2 ارب مسلمان ہیں۔ باقی سارے جتنے عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو، پارسی اور ایتھیسٹ جو کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے، وہ سارے کے سارے 4 میں ہیں، اور تنہا سرکار کی امت 2 ارب موجود ہے دنیا کے۔ کتنی؟ 2 ارب۔ اور اگر سادات حضور کی اولاد سید اگر 100 میں سے ایک بھی ہو، کہ 100 مسلمانوں میں سے ایک سید ہوتا ہے، اگر آپ اس کو صرف آپ فرض کر لیں، حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جی، لیکن اگر آپ کم سے کم منیمم لے لیں کہ سید کم از کم کتنے ہوتے ہیں، تو 100 میں سے ایک تو ہے نا۔ کیونکہ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ سید اگر تھوڑے سے تھوڑے بھی لیں تو 100 میں سے ایک سید لے لیں، تو پھر بھی اس وقت دنیا کے اندر 2 کروڑ سادات کرام موجود ہیں۔ کیونکہ عرب میں سے ایک نکالو تو کروڑ نکلتا ہے، تو گویا اس وقت دنیا میں سرکار کی اولاد 2 کروڑ کی تعداد میں موجود ہے۔ یہ معنی ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور اولاد بھی پھر کیسی عطا فرمائی ہے؟ فرمایا کہ یہ قرآن سے جڑی رہے گی ہمیشہ۔ بہرحال میں بات کو آگے نہیں لے جاتا، میں نے اپنی تفسیر کے اندر سارے معنی لکھ دیے ہیں،
الکوثر کا معنی کثرت اولاد بھی ہے، الکوثر کا معنی کثرت امت بھی ہے، کہ ہم نے آپ کو سب سے بڑی امت عطا فرمائی، یہ بھی معنی ہے، اور ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائے، یہ بھی الکوثر کا معنی ہے، ہم نے آپ کو کثرت ذکر عطا فرمایا ہے، یہ بھی الکوثر کا معنی ہے، اور ہم نے آپ کو کثرت علماء عطا فرمائی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ میں نے سارے معنی اپنی تفسیر میں لکھے ہیں۔ بہرحال میں جو کچھ بیان کیا ہے اس پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔